دی سورت مبارک ذہن چ رکھ کے نظراں چ رکھ کے تے استقبال کرو پیر جی حضور دا نعرہ تکبیر اللہ سلامت رکھے ایو کارے جتھے بڑے سائیں تشریف لے آندے رہنے ابا جی حضور رحمت اللہ تعالی علیہ دے قدم اتھے لگے نے کئی سال لگے نے اور تقریباً 55-58 سال قبلہ چند جی حضور اس گھر تشریف لے آندے رہنے شہزادے کئی سالاں تو تشریف لے آ رہے نے محبت نال نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آستانہ علیہ شرف پر شریف زندہ باد آستانہ علیہ حضرت کہنے والا شریف حضرات گرامی آئیاں پاکاں دی خدمت دے وچ مائک پیش کر رہے ہیں آپ اپنے ملفوظات ارشاد فرما دیں الحمدللہ الذی ابدل اخلاق ورتیب والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا واملا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بڑی عقیدت و اپنا سب میں کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا ہے درودوں کی بارش ہے کون و مقامی درودوں کی بارش ہے کون و مقامی آج انبیاء کا امام آ گیا ہے مزہ تب حسر کا جب محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات تھے ہدیات و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام صد احترام سادات اکرام پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید منور حسین شاہ صاحب و مظفر حسین شاہ صاحب حضور نظر حضور پیر کیلانی الحافظ القاری محمد احسان اللہ کیلانی صاحب کی منعقدہ ختم پاک حضور قبلہ چند جی سرکار رحمت اللہ علیہ جن میں تسی تے میں حاضر ہاں دعا منگو میں اللہ بیان کرن دی تو سن کے اس کے عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے تواڈے سامنے جڑے حالات ملک پاکستان دے بن چکے ہیں ایک دفعہ پھر اشاقان مصطفیٰ دے ایماناں نوں للکاریا گیا ہے اللہ تعالیٰ سانوں وہ نیک حکمران عطا فرمائے جنہاں نوں دین دی حیا ہوے اور جنہاں دے سینے وچ عشق مصطفیٰ ہوے اور جو دعویٰ کرن او دے دلیل پختہ دے میرے دعوے دا کام نہیں بننا قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے کے لیے کوئی شے قبول ہونی دیر نہیں ہوتی جتنی دیر
حضور نال پکی سچی محبت نہ ہو، روزہ اچھا، حج اچھا، اچھی زکات اچھی، اس کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ مر مٹوں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، میرا خدا گواہ ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ سب تو پہلی بنیاد جیڑی ہے تواڈے ایمان دی، وہ حضور دی محبت، حضور دا ادب ہے، حضور دی تعظیم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا وَتُعَذِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، میرے نبی دی تعظیم بھی کرو، میرے نبی دی توقیر بھی کرو۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی نے بڑا خوبصورت جملہ کیا، وہ فرماتے ہیں تعظیم کا منکر ہے دم باز نہیں چھپتے، دل جان سے حاضر ہے دم ساز نہیں چھپتے، روتوں کو ہنساتی ہے مردوں کو جلاتی ہے، ان کی میٹھی نگاہوں کے انداز نہیں چھپتے۔ آپ فرماتے ہیں تعظیم کا منکر ہے دم باز دھوکے باز، تو کیا جانتے ہیں؟ فرمایا تعظیم کا منکر ہے دم باز نہیں چھپتے، دل جان سے حاضر ہے دم ساز، دا معنی ہوتا ہے یار بیلی، دم ساز نہیں چھپتے، روتوں کو ہنساتی ہے مردوں کو جلاتی ہے، ان کی میٹھی نگاہوں کے انداز نہیں چھپتے۔ شکر کرو اللہ تعالیٰ نے سانو مسلک حق اہل سنت جماعت عطا فرمایا، جن دے وچ اسی غیوری قوم کدو نو بھی ڈردے ہوئے کدو نہیں آخدے، کدو شریف آخدے۔ ان کی وجہ پہ ساڈے بزرگان دین اکابرین نے سانو تعظیم مصطفیٰ دا سبق دیتا، ادب مصطفیٰ دا سبق دیتا۔ تو میں عرض کراں گا قرآن پاک دی ایک آیا کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بڑے جلیل القدر اللہ دے پیغمبر سن، اسی سارے رسولاں دے منن والے ہیں، ہر نبی پیغمبر دے اوتے ایمان رکھتے ہیں، انہاں دے معجزات نو تسلیم بھی کرتے ہیں، ساڈا ایمان بھی ہے، سارے رسول حق نے سچ نے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے زمانے میں ایک بندہ جیلس ہوتا سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سڑدا حسد کرتا سی، حسد دی وجہ تو نقل لاندا سی موسیٰ علیہ السلام، جویں موسیٰ علیہ السلام دا لباس ہوندا سی اونج لباس پہندا سی، جویں موسیٰ علیہ السلام گفتگو کرتے سن گفتگو کردا سی، جویں موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ وچ لاٹھی رکھتے سن وہ لاٹھی رکھدا سی، جویں موسیٰ بہندے سن اونج بہندا سی، جویں آپ کھاندے سن اونج کھاندا سی، ہر شہر نقل لانی۔ مر گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے نگاہ نبوت نال ویکھیا تو جنت دی سیر پیا کرے، عرض کیتی یا اللہ میری نقل لاندا سی تے اینو جنت دے چھڈی ہو؟ فرمایا موسیٰ ذرا دوبارہ دہرانا کی کرتا سی؟ یا اللہ میری نقل لاندا سی، فرمایا تیری نقل دا صدقہ تینو جنت عطا فرمائی۔ نقل لان والے نو اللہ نے جنتی کر دیا۔ ایتھے معاملہ نقل دا نہیں، ایتھے اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب تسی فرما دیو کہ جیڑا میرے کملی والے دی اتباع کرے گا، جویں میرے رسول نے داڑھی رکھی ہوئی داڑھی رکھے گا، جویں میرے آقا نے صفائی رکھی تو صفائی رکھے گا، وضو کیتا وضو کرے گا، یا اللہ ملے گا کہ؟ فرمایا موسیٰ دے ابراہیم دے منن والے نو جنت دواں گا، تو جیڑا میرے نبی دے منن والا ہو جائے اتباع کرے انہوں میں اپنی معرفت عطا فرماواں۔ جڑے لوگ 40 دن لوگاں نو لے جاندے نے ڈگر 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 گلی گلی ذلیل کراندے نے، 80 90 سال دے بابیاں دے بھار پایا، انہاں نو میں کہ اللہ نے تے بڑا سوکھا دین رکھیا ہے، تو ایڈا موکھا اوکھا کر کے اس بابے نو کتھے لئی پھردا ہے نو؟ اللہ فرماتا ہے گھر کو نیت کر لے میں حضور دی ہر سنت پہ عمل کرنا تے میں تیری محبت اپنی محبت پہ تینوں اپنی محبت اور اپنی معرفت عطا فرما دوں۔ ہر محبوب ہر محب اپنے محبوب دا منن والا، اور جدوں بھی کسی نال محبت ہوتی ہے تو محبت دے کچھ اصول نے، اگر عمل چنگا لگا محبت ہو گئی، عمل غلط ہویا محبت ختم ہو گئی، کول چنگا لگا محبت ہو گئی، کول پیڑا ہویا تو محبت ختم ہو گئی، فیملی
خاندان چنگا نظر آیا, شریف النفس ہویا, محبت ہو گئی, نہ شریف النفس رہا تے محبت ختم ہو گئی. لیکن میرے آقا دا اگر گھرانہ ویکھیے تو وہ بھی نور اللہ دا ہوگا. جے میرے آقا دا در ویکھیے تو وہ بھی نور اللہ دا ہوگا. پھر اونے نال یاری لائی ہے نا جنہ کول بھی چنگا, جنہ فیل بھی چنگا, جنہ زبان بھی مٹھی, جنہ اخلاق بھی قرآن دا مثل. تو میں کہا سبحان اللہ. تو میں یہ عرض کراں گا حضور دی اتباع تے بے شمار فائدے نے. اج لوگ صرف فرضاں تے اتفاق کر لیندے نے اور فرض پڑھ کے گھر چلے گئے. انج کہندے نے جی اسی نوکر صحابہ دے ہاں. میں کہاں گا کہ تانوں تو سنتا نصیب نہیں ہوندی نماز دی. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت باب وچ ہوئی. فرمایا میر علی تسی عشاء دی سنتا کیوں نہیں پڑھی؟ سنت حضور نے جیڑی بھی آقا دی سنت ہے اودے حکمت ہے. اور اج یہود و نصارا اس چیز نو مان کے کہ کرونا دا علاج بھی نبی پاک دی سنت دے اندر دریافت ہے. جڑا بندہ باوضو رہندا ہے انہوں کرونا نہیں ہویا. اگر نہیں ہو رہندے تے اج تو بعد وضو وچ لیا کرو. جڑا بندہ وضو وچ رہے اس بندے نو ادھیاں تو زیادہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. نک دی صفائی ہو جاتی ہے, کناں دی صفائی ہو جاتی ہے, چہرے دی صفائی ہو جاتی ہے. تو میں عرض کراں گا اگر تو صرف نماز پڑھ ٹوپی ڈال کے ایک نماز دا ثواب ہے. تے ایک صحابہ شریف سائیاں دا سر تے بن لے 60 نمازاں دا ثواب. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت مشکل نہ ہوئے تو میں ہر نماز نال مسواک نو فرض فرمایا. ہر حضور دی ہر سنت وچ حکمت ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ساتھی, آپ اپنی داچی نو چکر لگوا رہے سن, کدی اس طرح کدی اس طرح. لوگوں نے عرض کی تھی حضرت جی کی کرتے پے ہو؟ فرمایا مینوں آپ نہیں پتا میں کی پیا کردا. میں ایک دن دیکھیا کہ میرے آقا اپنی داچی نو اس طرح چکر لگوا رہے سن. میں عبداللہ ابن سلام نے سوچیا کہ یہ بھی سنت میں پوری کر. اسی طرح کتنی محبت کرتے سن ساڈے اکابرین حضور دی سنت دے نال. حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب مریض دے گھر گئے, آپ نے تندور وچ روٹی لائی اپنے ہاتھ دے نال. عرض کی حضور یہ بھی سنت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. حضرت فاطمہ زہرا دے گھر نبی پاک نے روٹی لائی تے روٹی حضور دا جتھے ہاتھ لگا سی اوتھے آگے نے چھوئے ہی نہیں, روٹی پکی نہیں کچی رہ گئی. تے میں میرے علی نے سوچیا میری ایک سنت باقی ہے میں بھی پوری کراں. تے حضور میرے حضرت صاحب حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ کر جدو ہو کے واپس آئے تو تانوں پتہ سی کہ پہلا معاملہ کی سی اور بعد وچ کرم جیڑا ہویا اعلی حضرت دا وہ معاملہ کی سی. تو لوگ جنہاں دی پارٹی چھڑ کے آپ حضور دے اعلی حضرت شیر ربانی دے غلام ہوئے اور لوگ اعتراض لے کے آ گئے, کہنے لگے تسی اہل بیت پاک دی محبت چھڑ دتی ہے. میرے حضرت صاحب نے فرمایا 3 دن کا ٹائم تسی بھی رکھ لو میں بھی رکھ لینا. محبت دا مفہوم دسو, محبت ہوندی کی؟ سبحان اللہ. تو کہہ سبحان اللہ. 3 دن گزر گئے. 3 دن تو بعد اہل خوشی حضرات حضور اعلی حضرت پیر کیلانی دے کول واپس آئے. کہہ لگے حضرت جی بڑی تحقیق کی سانو محبت دا مفہوم نہیں ملیا. جناب ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا جس ویلے بندے نو کسی نال محبت ہوندی ہے پہلا کام ہوندا ہے کہ او دے سینے وچ اون دا ادب شروع ہو جاندا. سبحان اللہ. جدو ادب پیدا ہوتا ہے پھر بندہ ان کی اتباع تو بغیر رہ نہیں سکتا. آخری آپ نے جڑی گل فرمائی جڑی بیلیاں نو بعد ہوتا ہے مسئلہ تے تسی جا کے دستے ہو سانو یہ تکلیف ہے, وہ تکلیف سانو بھی ہوتی ہے اس وقت جدو تسی جا کے کہندے ساڈا پیٹ خراب ہے ساڈے سر وچ درد ہے تے میں کئی باری ہس پینا انہوں بیلی نہیں دسی دا کیونکہ اس کفیت وچ اسی خود لنگدے ہوندے ہیں جتھے اسی لنگنا پھر تسی بھی اوتھے لنگ کے جانا. ایک منزل ہوتی ہے نا پیرا دے مگر مرید بھی پھر ہوتے. بڑے صاحب نے فرمایا پہلا محبت ہوتی ہے, محبت تو بعد دل وچ ادب آتا ہے,
جدو ادب آتا ہے پھر اتباع شروع ہوتی ہے. جدو اتباع ہو جائے مکمل پھر میرے حضرت صاحب نے فرمایا پھر مناسبت شروع ہوتی ہے. عرض کی حضور مناسبت کی ہے؟ فرمایا پیر دے سر میں درد ہوتی ہے مریض نو بھی ہوتی ہے. پیر دے پیٹ میں درد ہوتی ہے تے مریض نو بھی ہوتی ہے. اے بیلی جڑے پریشان ہوندے او پریشان نہ ہویا کرو. تانوں اللہ تعالی مناسبت دا مقام عطا فرماندا ہے, او درجہ عطا فرماندا ہے جڑا تواڈے سائیاں دا ہوندا. سبحان اللہ. تسی گھبرا جاندے ہو پھر ڈاکٹراں کو نسدے ہو. اے مسئلہ ہوندا روحانی جڑا میں رات دی گل کردا سا. تے میں عرض کر رہا کہ حضور دی محبت ایمان دی جان ہے. اور جڑے لوگ صرف توحید دا روڑا پاندے نے انہاں دا ایمان ہی مکمل نہیں ہوندی. وجہ وہ حضور دے نام نو اللہ دے نام دے نال برداشت نہیں کردے. تے میں یہ عرض کراں گا سب تو پہلا کریم ہے ادب. اور جڑے حالات تواڈے سامنے آئے سارے علماء دے اختلاف ہوندے رہندے اج دے نہیں شروع ہوئے. 60-70 سال پہلا بھی اولیاء اللہ دے علماء دے کسی نہ کسی فقہ دے مسئلے تے اصولی فروعی مسائل دے اوتے کچھ نہ کچھ جڑا نا وہ اختلاف رہے. اون وچ یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی کسی دے خلاف ہو جائیے. پچھلے دن جڑا ہن مسئلہ چھڑیا حضرت مائی صاحبہ دا حضور جنت دا اور حضرت ابو بکر صدیق دا, میں آج بھی سنی تحریک دے علماء شریف تے آئے تو انہوں نے یہی گل کی. میں کہ بیلیو جڑا صوفیاء دا ادب ہے نا وہ تھوڑا جا عقیدے تو اتے رکھتے ہیں, عقیدے تو بھی اتے نکل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار عقیدہ بیان کرو پر بےدبی نہ کرو. کسی اسی بےدبی نہیں کسی دی کرنی. اعلانیہ واسطے میں پیغام دے دوں اسی کیونکہ منن والے ہیں. جو عقیدہ بزرگان دین نے بیان کیتا ہے بعد از انبیاء حضرت داتا صاحب حضور نے فرمایا افضل الخلائق ابو بکر صدیق نے اور مولا علی دی محبت اے مومن دی نشانی ہے. میرے آقا نے فرمایا جنہوں علی دا ذکر ہضم ہو جائے سمجھو ان دے سینے وچ ایمان ہے. اور جن دے سینے وچ علی دی محبت نہ ہوئے انہوں او محبت یا ذکر علی دا قبول نہیں ہوتا. دل وچ تنگی محسوس ہو گئی ہے. تو میں اتنے عرض کراں گا اے ہستیاں نے ایمان والیاں یہ بحث دے انہاں نوں لیانا نہیں چاہیے. کدی مائی صاحب والے بحث یا سید نصدیق اکبر دے بحث اسی نہیں کرنی. اُس وجہ میرے حضرت صاحب آپ مناظرہ ویکھو تو منع کرتے ہیں. مناظرہ آپ فرماتے ہیں مناظرہ نہ ویکھو کیونکہ نور ایمان چلا جائے. روزے علی سرکار منع فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب مناظرہ بندہ کرتا ہے نا اندر دو موضوع ہون تے دوویں پاسے دلائل دتے جاندے نے. اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ دلائل کرتا کرتا بندہ جڑا ہے نا وہ بے ادبی کر بیٹھا. آپ فرماتے ہیں اسی بے ادب نہیں ہوندی اسی ادب کرنا. تو میں عرض کراں گا اگر صرف مائی پاک دا نام دیکھیے نا کہ آپ دا نام اس میں گرامی ہے زہرا پاک. زہرا دا معنی ہوتا ہے کلی جڑی کومپلاں دے اندر ہوے. کلی کلی ویکھی ہے ایک ہوتا ہے پھول ایک ہوندی ہے کلی. حضرت مائی صاحبہ ساری زندگی کلی رہی ہے پھول نہیں بنی. مائی پاک کا نام ہے زہرا اور زہرا دا معنی ہوتا ہے جنت دی. پورا ترجمہ کریے تے زہرا دا معنی ہوتا ہے جنت دی کلی. ایک کومپلاں دے اندر ہوندی ہے کلی تے پھل جدوں بن جائے تانوں پتہ جدوں پھل کھلدا ہے ہر ایرے گیرے دی نگاہ کڈا سوہنا پھل ہے کڈا سوہنا پھل ہے. سبحان اللہ. ایک منٹ میں سن لو ہفتے ڈیڑھ تو بعد وہ پھل مرجا جائے. اللہ تعالیٰ فرمایا ایسی کلی ہے جی مرجان والی نہیں ہے. یہ سدا کلی رہے اور حیا دی کومپلاں دے اندر چھپی رہے. اے بدن دے اندروں میں دو پھول عطا فرماواں گا. ایک دا نام حسن ہے تے دوجے دا نام حسین. زون کیا سبحان اللہ.
اور ان دی تشریح جڑی وہ احمد رضا حضرت بریلوی نے فرمائی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سارا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور۔ اسی طرح حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ بلا فضل بعد از انبیاء افضل الخلائق سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب حضور نے فرمایا، سبحان اللہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نو اللہ نے الاتقا دا مقام عطا فرمایا، سب تو بڑے تقوی والا۔ سبحان اللہ۔ ایک گل یاد رکھو، جڑا صحابی بندہ ہے کل واحد اللہ الحسنہ، جتنے حضور دے صحابی نے اسی نہرا نہیں بنایا۔ اج نہر تے بھی اعتراض کیتا جاتا ہے کہ صحابی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اسی نہیں کہا کل واحد اللہ الحسنہ دا معنی کہ حضور نو جس نے تقیہ ہے اللہ نے انہوں جنت عطا فرمایا۔ میں یہ عرض کرنا چاہنا کہ سب تو تمام مفسرین نے لکھے کہ سب تو بڑا تقوی حضرت ابو بکر صدیق نو ملے صحابہ وچ۔ پتہ جے صحابہ نو تقوی نماز نال نہیں ملے، زکات نال نہیں ملے، خیرات کرن نال تقوی نہیں ملیا۔ اسی نماز پڑھدے ہیں کالے تو تقوی مل جائے، جہاد کردے ہیں تقوی مل جائے، قرآن پڑھدے ہیں تقوی مل جائے۔ صحابہ نو تقوی نماز نال نہیں ملیا، دیدار مصطفیٰ دی وجہ نال ملیا۔ اور جس نے جنہ حضور دا دیدار کیتا ہے اللہ نے اوڈا وڈے تقوی دا سبحان اللہ۔ یہ الاتقا دا اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ سب تو بڑا متقی ابو بکر صدیق ہے کہ وہ سب تو زیادہ غار ثور میں 3 دن تے حضور نو چولی وچ رکھ کے تکتے ہیں۔ انظروا الی وجہ رسول اللہ، آقا میں سویرے ویکھا، میں راتی ویکھا، میں اٹھ کے بہندے ویکھا، کملی والیا نظر میری ہوے تے چہرہ کملی والیا تیرا۔ ساڈا عقیدہ جڑا نا وہ ازلیلو اتو وکیلو، ساری بنیاد ہی اتو رکھی گئی۔ اگر اج لوگ عجیب عجیب گلاں کرتے ہیں، پتہ نہیں قرآن نہیں پڑھتے، ہر وقت تبرکات تے اعتراض، دیکھو جی تبرک کو چنتے ہو، بدعت کرتے ہو، شرک کرتے ہو۔ اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ تبرکات کا ذکر فرمایا، اور اگر وہ کیتا جائے مما تارک آل موسیٰ والو ہارون کا ذکر آتا ہے۔ بنی اسرائیل والیاں دے کول ایک صندوق سی جہدے وچ آل ہارون تے آل موسیٰ دے کپڑے سن، لٹے ہوئے جوڑے سن۔ موسیٰ علیہ السلام دا ایک لاٹھی سی، ہارون علیہ السلام دی پگ مبارک سی، من سلوا جڑا آسماناں تو نازل ہویا اون دے چند ٹکڑے سن۔ وہ پتہ کی کرتا سی، تمام تفاسیر والے نے لکھے جدوں بھی قبیلے والے مشکل بن جاندی سی، کوئی علاقہ فتح نہ ہونا، انہوں ٹھیلے تے لد کے نا وہ صندوق اگے لا لینا، جدے جدے صندوق لگا جانا ساری زمین اللہ فتح کرتا۔ پھر قبیلے والے نو لوڑ پینی مسئلے دا، کوئی مسئلہ پریا دا حل ہونا، صندوق نو درمیان میں رکھ لینا۔ صندوق نو اللہ نے زبان دیتی سی، وہ قبیلے والے دے مسئلے بھی حل فرماتا سی۔ ہارون علیہ السلام دی شان زیادہ ہے کہ میرے آقا دی شان زیادہ ہے؟ تو میں عرض کراں گا کہ ایمان اپنا جڑا نا محفوظ رکھو، اسی بے ادب نہیں ہونا۔ میں تواڈے سامنے مینوں کئی بندے پوچھتے نے مدینہ پاک انہاں دے مگر نماز ہو جاندی ہے، میں کہ نہیں ہوندی۔ جدوں تو مسئلہ فقہ دا پوچھے گا پھر نہیں ہوئے گی، تے جے صوفیات یا راہ پوچھے گا پھر ہو جائے گا۔ میرو جتنا ابو بکر صاحب نے موبائل پکڑے ہے نا، تو وہ میرے ایک بیلی پوچھنے لگا میں تصویر کھینچ لاں، میں کہ فون نہیں کھینچ سکتا۔ اگر تو میرے مسئلہ نہ پوچھتا تو پھر میں تینوں کہہ دا تو کھینچے لگا۔ جب تو فقہ کا مسئلہ پوچھے گا تو میں کہوں گا تصویر جائز نہیں، تو میری نہیں کھینچے۔ اسی طرح میرے ایک بندے نے پوچھا نماز ہونا مگر ہو جاندی، میں کہ جی فقہ کا مسئلہ دیکھیے تو نہیں ہوتی، صوفیات یا راہ دیکھیے تو ہو جاتا۔ کہنے لگے جی یہ دو گلاں کیوں نے؟ میں کہ کیونکہ ایک ادب والے نے ایک علم والے نے، دونوں کا زمانہ نہ اسی علم والے نوں چھڈ سکدے ہاں تے نہ اسی ادب والے نوں چھڈ سکدے ہاں۔
کیونکہ ساری بنیاد ہی ادب پہ رکھی گئی. میرے کہنے لگے جی پھر مسئلہ ذرا سمجھاؤ. پھر میں انہوں نے واقعہ سنایا. میں کہ کتب وچ واقعہ میرے جاندہ کاری اقبال صاحب کی نظر وچ بھی گزریا ہوئے گا کہ ایک بندہ سی جس نے مدینے پاک دے دہی نو کھٹا کہہ سی. یہ عام کتب وچ مل جاتا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب وچ ملے فرمایا میرے دہی نو کھٹا کہ مدینے شریف دے دہی نو کہنے لگا جی حضور بس منہ نکل گیا. فرمایا مدینہ شریف چھڈ کے نکل جائے. حضور ناراض ہو گئے. خواب ختم ہو گئی. اس نے اپنا خیمہ اٹھایا. پرانا زمانہ سی ریگستان کی گرمی میں جا کے خیمہ لگا لیا. لشکر والے کولوں گزرے. لشکر والے جدوں کولوں گزرے ایک بندہ صاحب نظر سی صاحب حال سی. اس نے کول دیکھا اللہ دا بندہ بیٹھا ہے مدد کرنی چاہیے. گرمی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ رون لگ گئے. کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. کی وجہ ہوئی؟ میں حضور دے شہر دے دہی نو کھٹا کہہ بیٹھا کہ آپ نے فرمایا اتنے چلا جائے جتنے میٹھا ملتا ہے. نکل میں نہیں مدینے شریف. ہوں دس میں کی کرا؟ میری تے عاقبت خراب ہو گئی. آقا ناراض ہو گئی. اس بندے نے کہا تو اس نہ کر. حضور نو حضرت امیر حمزہ نال بڑا پیار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چچا نے تے حضور نو بڑا ہی پیار ہے انہاں نال. انہاں دے کول خیمہ لا لے تے عرض کر اے امیر حمزہ میری سفارش کر دے مہربانی. ایک دو دن گزرے. حضور پھر خواب وچ ملے. نال سیدنا امیر حمزہ بھی ملے. آپ نے پتہ کی جملہ بولیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مینوں پہچان اے میرا چاچا امیر حمزہ ہے. جے اے سفارش نہ کردا تے میں قیامت تک تینوں مدینے نہ بڑھن دیندا. جیڑا بندہ مدینے شریف دے دہی نو کھٹا کہندا ہے اونوں سرکار کہندے نکل جا میرے مدینے تو. ہن تسی کرنا کی؟ کرنا ہے کہ فقہ دا مسئلہ ہے. یہ فقہ دا مسئلہ ہے کہ جس امام نو تسی نہیں نہ جانتے کہ دا عقیدہ کی او دے مگر تہاڈی نماز ہو جاندی. دیکھتے ہیں مسئلہ ہے. اگر وہ اعلان کر رہے حضور دے بارے میں گلاں کر رہے تسی اون دے مگر نماز نہ پڑھو پھر تہاڈی نماز نہیں ہوئی. کیونکہ آخری شک جڑی فقہ دے وچ چھویں شک ہے نا وہ ہے کہ مقتدی تے امام دا عقیدہ ہے. اگر مقتدی امام دا عقیدہ ملے گا نہیں تے تہاڈی نماز باطل ہو جائے گی. نماز نہیں ہوندی. ٹھیک ہے جناب. اون دے وچ جڑا ہے صوفیاء دی رائے نا صوفی جڑے نے لوگ میرے قبلہ چاچی سرکار 150-200 بیلی آپ دے نال جانا. بیلیاں نو پتہ جڑے نال گئے آپ نے اس طرح عام صافہ چٹے رنگ دا اس طرح بن لینا. اے صافہ اتار دینے سن تاکہ لاگ نہ ہو جائے کہ پیر آئے. آپ نے صافہ بن کے بیٹھ جانا تے آپ نے اے فرمانا کہ بیلیو ایتھے مدینے شریف روزے پاک کو مانگ لو. میں نے تسی میرے کول دعا بھی نہیں منگوانی. اونی وجہ کہ حضور دیندے نے سارا کچھ. تے ایتھے میرے وقت توجہ بھی نہیں کرنی. توجہ بھی نہیں کرنی. تے میں عرض کراں گا جندا دل مطمئن ہوندا پڑھ لو. نہیں دل مطمئن ہوندا اعتراض نہیں کرنا. ان دی وجہ کہ اسی بھائی بڑے ماڑے ہیں. کیونکہ میں پہلا جدوں عمرہ شریف کیتا تے سنہری جالی مبارک میں بڑے صاحب دے کول گیا. میں کہ حضور کو نصیحت فرماؤ. فرمایا روزے پاک دی جالی تو اتنی دور کھلوئی تیری ہوا جڑی حضور دی جالی نو نہ لگے. اے میرے بڑے صاحب نے فرمایا اے ادب ہے. ادب والے جڑے نے نا او خاموش رہندے نے. مدینے شریف بحث نہیں کرتے کیونکہ اللہ نے فرمایا میرے نبی نے سورۃ حجرات اٹھا کے اٹھائیاں سپارا ہے. اللہ فرماتا ہے بے ادبی نہیں سی کی صحابہ نے. ایک صحابی سن جنہاں دی آواز قدرتی طور تے بڑی بلند سی. اور جدوں بولدے سن تے کافی آواز نکلدی سی. انہوں نے فکر لگ گیا کہ شاید ایت میرے واسطے نازل ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی آوازاں نو پست رکھ نبی دی بارگاہ وچ. کہ اللہ اگر اونچی کو کرے گا پھر کی کرے گا؟ فرمایا ایمان خالی کر. جے آواز اونچی کرو تو ایمان چلا جائے گا. 28 سپارہ ہے. جے بحث کرو تے جا کے تے بعض اوقات بحث کردے ہویا تواڈے منہ گالی نکل گئی نا پھر بخشش کو نہیں جوڑ. میں عرض کراں گا کہ بحث کرو ہی نہ. تانوں بھی پتہ ہے وہ ٹبر دوسرا ہے. 24 لاکھ بندہ حضور کو منہ کرتا وہ کلے کانڈ کر کے کھلوتا تے او جدوں تانوں نظر آ رہا کہ انہاں دا مسلک ہے انہاں دا مذہب ہے اے بندے شوق نال بحث کرتے جا کے نیٹ بھریا پہ شوق نال مسئلے پوچھتے. او کہندے نہیں منگنا حضور کو لو تے بندہ گمراہ ہو کے واپس آ جاتا بجائے سلام کرن دے بجائے اوتھے جا کے حاضری پیش کرن دے. اس مولوی نوں پوچھن دی لوڑ کیڑی تانوں پتہ جو ٹبر جی دوجا ہے وہ نہیں منتے شاید تو تسی جان چسکے احمد پوچھتے ہو. اس بات کی ایک گل نہیں کرنی بحث نہیں کرنی. مدینے شریف
میں تھوڑی جی بحث کی تھی میرے نال انہیں گل کوئی نہیں سی کی متبے نے دو سوا چھڑ کے اگے کسی بندے نو کہا کہ یہ منہ کرنا حرام ہے مدینے شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینوں بڑا دکھ ہویا میں انہوں عربی وچ کہا تار یا رفیع وہ نیڑے آ گیا میں کیا قرآن پاک تو پڑھ اونے وچ آیا کریمہ لکھی ہے کم نرا تقلب وجهک فی السماء سانو تے پایا خانہ کعبہ بھی حضور کی سبحان اللہ پھر میں اس عربی نو کہا اس نے مینوں گرفتار کر لیا پولیس آ گئی اے غالبا نال سی شرافت دو پولیس والے اگے دو پیچھے مینوں بابے مکہ تے لے گئے بابے مکہ تے لے گئے ایک گل انہاں بڑی کیتی مینوں پہلا انہاں پوچھیا شیعہ ہے کہ سنی ہے سبحان اللہ پہلا گل جڑا اس مکتبے والے تھانے والے نے مینوں سوال کیتا مینوں کہنے لگا سنی ہے کہ شیعہ ہے میں کہ الحمدللہ سنی ہے کہنے لگا سنی ہے تے پھر سنی تے بڑے محترم سبحان اللہ اے او قسم والی گل ہے کہ انہاں لفظ دی کہنے لگا سنی تے بحث نہیں کرتے تھے آپ تینوں کی بنیا میں کہ میں پھر تے سوچیا میں کہ انہاں نوں پتہ سارا ہے سبحان اللہ جڑے اتنے رہندے نے عیسائیاں ایویں ڈیوٹی نہیں لائی انہاں نوں سر ہے کہ سنی او نے جڑے مؤدب رہندے نے بڑے تو میرے حضرت صاحب جب جاندے ہوندے سن کہ آپ دا چہرہ اتنا اتنے نوری ہو جاتا سی کہ عربی بول کے کہتے ہاذا نور بیلیاں پوچھنا جڑے آپ دے نال ابا حضور دی ویر چڑھ کے لگتے سن روزے پاک دی جالی مبارک کو انج پیچھے ہٹانا نا تے عربیاں نے انج ڈگنا جویں مکھیاں ڈگدیاں نے شہر دی تے کہنا کہ ہاذا نور ہاذا نور ہاذا نور حاجی کویس مطلب حاجی بڑی سونا ایتھے متھا بچنا چہرہ بننا تے آپ پتہ کی کرتے سن جیڑا کوئی نال بیلی ہوندا نا تھک کے تے اون بھی کرتا سی نا میرے حضرت صاحب فرماندے مدینہ شریف اپنی آواز اونچی نہ کر اے ادب تے ادب والیاں دا مذہب جیڑا ہوندا ہے عقیدہ ہی ہوتا ہے اہل سنت پکے کیونکہ اہل سنت تو علاوہ ولی نہیں بن سکتا لیکن وہ عقیدے تو تھوڑی جی پوڑی ہوتا ہوندے نے نال ادب بھی کرتے ہیں اسی ادب کرنا ہے خدون جنت دا جنہ ہو سکے میریو ایک جس طرح قاسم نے وہ گل سنائی کہ میرے ذہن میں خیال آیا درواز جی مائیاں نے ویٹر ہوتے تو وہ چلو تکا لگ گیا میرا تو میں وہ ساڈا تکا ہی ہوتا ہے وہ عورتوں نے انتظام کر لیا میری والدہ نے بھی جانا سی مشیرہ نے بھی جانا سی تو میں عرض کر رہا کہ ایک آستانے دی چاندنی سرکار دی بیٹی آ جائے میاں صاحب دی آ جائے سیاہ شریف والے دی آ جائے تم سارے پردہ ہو جاتے ہو پردہ کر لو مائیاں پاکاں آئیاں نے حضرت کہہ رہی ذرا ایک نظر میں مروانا چاہنا ویکھ مائی پاک لخت جگر دے کملی والے گی اس واسطے ادب کرو ادب کلانیاں دا وزیر ہے شرف شریف وچ ایک گل مشہور ہے کہ جنہ ادب شرف شریف دا حضرت کہنے والا شریف کرتے نے کوئی بھی نہیں کرتا تے ساڈے کول اسی ساڈا کوئی کمال نہیں سانو ادب کروایا جاندا اے سائیاں دی مرضی ہوندی بیلی دا دل کرتا ہوئے کہ میں اس بیلی نال ود جاواں خدمت وچ نہ جنی سائیاں نے توفیق دینی ہے تسی اونی خدمت کرنی ہے جنی محبت چاہندے تواڈے کول مل جائے محمد علی زوری صاحب نے گل لکھی کہ انہاں ذہن میں سوچو کہ فلانے نو سائیاں نے زیادہ رنگ دیتا ہے فلانے نو نیڑے کر دیتا ہے فلانے نو دور کر دیتا ہے وہ فرماندے سن محمد علی زوری صاحب ناز خان جڑے نے وہ کہندے نے سائیاں دی مرضی تیری نہیں تیرا کام ہے محنت کرنی ہے اس کھیتی وچ جڑے محنت چوٹی کرے گا سائیں اون وچوں رنگ چاڑ چھڑے ایتھے ایسی کھیتی ہے کہ میں وہ بندے ویکھے نے 50 سال والے کچھ نہیں کماندے اے ساڈے نواز شاہ صاحب اکالی کی منڈی والے انہاں نوں حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو باوچ ملے سن انہاں دے والد صاحب سلطان بہو والے دے غالباً خادم سن تے سلطان بہو نے فرمایا نواز شاہ تیرا حصہ حضرت کہنے والا پہلے دن بیعت ہوئے جا کے دوجے دن ہن کئی ویلی 50 سال 60 سال ہو گئے نے انہاں نوں یہ توفیق نہیں ملی لیکن شاہ صاحب کے دوجے دن ہی ابا ہی دور ہے پاک واسطے کتنی وجہ کہ یہ نہیں کیا جاتا ایک کھیتی ہے ایک کدی بھی ذہن میں خیال نہ لیانا کہ حضرت کہنے والی چیز ہے وتیرا نہیں کہ وہ پیسے نوں ٹکیاں نوں ویچ کے تے کہندے آپ بھی نہیں بڑا مفر اور گل آ گئی کیونکہ آخری اختتام ہو گیا تقریر دا قبلہ چانجز کا یہ چند گلاں میں عرض کرنا چاہنا او دے وچ
میرے والد گرامی نے ساری زندگی 2 کام ایسے کی تھے جڑے شاید کوئی بھی فیل نہ کرتا ہو. ایک آپ نے کسی بد عقیدہ کے نال سلام نہیں لیا, اور دوسرا آپ دولت والے بندے نو پسند نہیں سن کرتے. ایم این اے ایم پی اے فلانے پیر تے چوڑی چھڑ دی نہیں نا, پیر تے کہندے وزیر اعظم سانو بلایا ہے, مینوں سجاؤ بناؤ, کیوں اج میٹنگ ہے ساڈی وزیر اعظم دے نال. میرے والد گرامی نو میں اپنی اکھاں نال ویکھیا اباری ہوٹل لاہور دے وچ, نواز شریف اس ویلے وزیر اعظم پنجاب سی, این سامنے کھڑا سی تو کہنے لگا حضرت صاحب چنبیر صاحب اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو چاول ڈال اپنے دلوں تو انہیں فلمل کرنے کی کوشش کی تھی نا, تو چنبیر کا نظر میں میرے ہاتھ ہیں یہ حضرت لفظ تھا, میں محتاج نہیں ہاں کسی کا, جہاں کام تیری ڈیوٹی لائی ہے نا وہ کر. پھر جب میں بورڈ پورے پاکستان میں درود و سلام دے بورڈ ہوئے لگے, اور عالم انسان یوسف والے نے لگائے یا تواڈے مدینہ شوگر والے نے لگائے, پورے پاکستان میں بورڈ لگے سن درود پاک دے. یہ شہباز شریف اس ویلے وزیر اعلیٰ سی, اس نے حکمن کیا کہ بورڈ اتار دیو. کول بیٹھے سن دوسرے حضرات جڑے درود شریف نہیں منتے, بل منظور ہو گیا. قبلہ چائنیز کا پتہ لگا آپ اتنے بیٹھے تھے اجلاس دے وچ. آپ نے ارشاد فرمایا کی گل, شہباز شریف نے آپ کو کہا کہ جناب یہ بل منظور کیتا ہے, اے بورڈ جگہ جگہ لگے نے, چلو ایک ادھر جگہ تے ہو جائے فتنہ پیندا. میرے قبلہ چائنیز کا نے لفظ فرمائے آن میں یا لوان نہیں سن دے رہے ہن لگ گئے نے تے اسی نان کو تے تو منظوری جڑی نا ہن واپس کر. انہیں کہا میں بل منظور کر لیا, میں او آپ نے میں بل تیرے منہ تے مار دے تے ہن منظوری کر تے منسوخ کر اپنا فیصلہ. ہاں ہر بورڈ دے تھلے ہزاراں بندے جانا دے. پھر اپنے او وقت دی مناسبت دے نال وہ ختم ہو گئے بورڈ, پرانے ہوندے ہوندے اگوں کسی نے ریپیئر نہ کیتے, لیکن وہ بورڈ کسی نے پٹن دی ضرورت نہیں سی پئی. اج نام نہاد علماء پیر انہاں سارے کو آندے تے پھر بعد سیلفیاں بنا تے لوگاں نوں دس اسی بڑا کام کر رہے ہیں, تہاڈی وزیر اعظم نال ملاقات ہو گئی. اوہ تہاڈی ملاقات اللہ نال ہونی چاہیے, تہاڈی ملاقات نبی پاک نال ہونی چاہیے. اور آپ کی بڑا چائنیز کارے کے لفظ فرماتے ہیں, آپ مانے اے جڑی حکومتاں بڑیاں مان بندے کرتے ہیں نا, حکومت صدا اللہ دے اللہ دے آپ ایک لفظ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں جو راستے والے کر, آپ فرماتے ہیں کدی ضیاء کدی قبا کدی ذوالفقار کدی میرے والد گرامی نے جنہوں مثال تو ایک دن پہلا مینوں ہاسپٹل وچ مینوں توفیق ہوئی کہ آپ میرے ہاتھاں وچ روح آپ دی پرواز ہوئی. ایک دن پہلا جڑا آپ نے حکم فرمایا بیٹا نصیحت میری جڑی نا او پلے پن لے, میں ساری زندگی زمین نہیں گئی, اور دوسرا میں کبھی دین دا سودا نہ کیتا تے میرے نال وعدہ کر تو بھی دین دا سودا نہیں کرنا. اج میں کلیپ اس وقت دیتا کہ میں ساری رات سو نہیں سکتا, میں ٹینشن نہیں, 2 دن میں ٹینشن دا مریض ہاں, مینوں ڈپریشن پچھلے دن ہو گئی, بیماری وہ میں 2 دن گولیاں کھا دیا تے پھر مینوں نیند پھر بھی کوئی نہ آئے. پھر میں صبح اٹھ کے پہلا اس تو بعد میں ہن بھی بڑی نیند آئی. میں کہا جڑا میرا فرض سی پوری دنیا میں جو پھیل گیا کلے ہو جائے, اور میں اتنے ایک لفظ بولے ہے یہودیاں دا ٹٹو. اسی اپنی جُتی دی نوک تے سمجھنے آ ان دی وجہ کہ اسی کسی دے محتاج نہیں ہیں, سانو کملی والے نے بڑا رنگ لایا. اس گھلڑی دے وچ جڑا نا او اے ڈر صرف اسی میں او کلپ دیتے کسی نے ایک وچ نہیں اعتراض گل سی کہنے لگے کمرے وچ بڑے ہیں, باہر نکل کے گل کر کے میں پھر انہوں کمنٹ کیتا, میں کہ تو اس طریقے نا جتنے میں آؤں اتنے آ جا. میری تو ہوں بھی الحمدللہ ویڈیو بن رہی ہے, تمہیں پتا حالات کی نہیں, الحمدللہ ہوں بھی اسی محفل کی ماشاءاللہ. میں صرف یہ کہنا کہ یار تسی جتنیاں ماشاءاللہ طریقے لبائک دے اسی غلام ہاں, طریقے سنی طریق دے اسی غلام ہاں, لیکن ایک تھوڑا جہا ہونا چاہیے کہ ماڑیاں نوں وچ شامل ہون دا یا رابطہ سانو پتہ ہوے سی کرنا کی. سانو جدوں پتہ ہی نہ ہوے, بندہ ستا ہوے تے بندہ اگے جلوس کرو اکو واری, تو بندہ ہن ان دھوکا کی نہیں جلوس کرنے.
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ 5-5 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣ ਲਓ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅਗਾ ਪਿਛਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾ ਰਹੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਿਛਾ ਰਹਿਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਵਲ ਨਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਪਿਛੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਏ ਅਮਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक गल करांगा कि अपने ईमान की रखवाली करो क्योंकि बहसा में ना पवो और बहस खसूसी तौर पर अहले बैत पाक और हजूर के सहाबा होन सैयदना अबू बकर सदीक तो लैके हजरत सैयदना मीर माविया का जेड़ा भी सहाबी हो जाए अपनी जुबान अपने दिल दे विच जगह दे उसकी वजह इन्नल्लज़ीना युअज़ूना अल्लाह व रसूलहु दा मानी की कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तकलीफ ना दो जेड़ा तकलीफ देंदा है उस दुनिया में भी लानती तो अल्लाह ने फरमाया जिन्ने ते लानत अल्लाह ताला कर छड़े ओदे बल्ले की रहन इस वास्ते अपने दामन नु बेइज्जती तो बचाओ हुजूर दी मोहब्बत पूरी कर लो मैंने एक बंदे ने पूछा कि मोहब्बत किवें होएगी सरकार दे नाल बेली पूछ कर रहे हैं सवाल मैं फिर उन्होंने बुल्ले शाह साहब का वाकया आजकल नेट पे भी वो आ गया वो सुनाया बुल्ले शाह साहब ने एक बंदे ने कहा मैंने अल्लाह की मोहब्बत हो आपने फरमाया इस वक्त तू मोहब्बत किहदे नाल करना कहंदा जी अपनी मझ नाल बुल्ले शाह साहब दी मसाला बड़ियां देसी होंदी है आपने मैं तू सुबह रोज उठना है मझ नूं इंज तकना है रोज तकना है बला नाल क्या लगा ठीक है वो महीना गुजर गया तकदा रहा पक गई एक गल आप उजरे में बैठे सन उजरे में बड़न लगा कहना मेरे सिंह फस गए और मैं वो इंसान दे पुत्रा तेरे तो सिंह ने हो ही नहीं सकते तो जानवर ते होंदे कहंदा जी जनाब ने फरमाया दी मझ नूं तकिया कर मेरे आसे पासे हर पासे मझ ही दिसदी आपने मैं तुमने मिसाल दी ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਹ ਨਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਯਾਦ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਨਾਤਾਂ ਬਲਾਗਲ ਉਲਾ ਬੇ ਕਮਾਲਿਹੀ ਕਸ਼ਫਤ ਤੁਜਾ ਬੇ ਜਮਾਲਿਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ ਰੂਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੋਲੋਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਲਾਮ इकबाल साहब को जेडे पढ़ सकते हैं सलाम पढ़ाया करो जरूर महफिल तो बाद अज भी होर भी पढ़ा लगे उसकी वजह है कि जितना हजूर का जिक्र सुनोगे ना उन्नी हजूर नाल मोहब्बत और खादम रिजवी साहब के बयान बड़े अच्छे ने इश्क रसूल उन्होंने कलाम इलामा इकबाल का भी असर है होर भी जेडे हालात होन बने ने हो सकता है क्योंकि मैं ख्वाब में मेरा अब्बा ही दूर आपने तलवार पकड़ी है तो जेडे उलमा आजकल नहीं कहते मन सब्बा नबीयन फक्दुलू ये अब्बा ही दूर फरमा रहे ये जेडे ख्वाब है भी ना सटना ये हालात होर भी बिगड़ सकते हैं क्योंकि दीन का मामला इस वास्ते मैं नहीं कहता फलानी जगह पे आ जाओ फलानी जगह पे इकट्ठे होना ना जिथे मौका मिलता जे अट्टी मुल भी पैदा जिदे पुआर हो पिछा ना हो और दूसरा इस वबा के बारे में अल्लाह पूरी दुनिया में इस वबा तो जान छुटे मुसलमानों की अल्लाह ताला सारे की हिफाजत फरमाए इहदा बचन का तरीका है कि जदों बेली नूं क्योंकि बेलियां नूं बुखार शिकार हो रहे आजकल जदों भी मसला होवे वुजू करके नमाज पढ़ लो तो नमाज तो बाद इस तरह बैठ के अब्बा हुजूर दा तसव्वुर करके सिर्फ तसव्वुर 5 मिनट कर छड़ना बस ਤੁਹਾਡੇ ਤਸੱਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਹੀ ਦੂਰ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪੂਰੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਫੈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਆਪ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ
اور غالباً جناب نے گل سنائی اندر بیٹھ کے کسی نے گل سنائی وہ بادشاہ کی گل احسان صاحب سنا رہے تھے کہ مغل بادشاہ سن تے انہاں دے گھوڑے بڑے سن تے وہ کہتے ہیں لشکر اتنا بڑا ہے تے اسی یہ رسے کینوں بنیے تے حضرت بہاؤدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ ساڈے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے پیر سن تے وہ مغل بادشاہ منن والے سن انہاں راتی گھوڑے چھڑ دینے تے کہنے بہاؤدین نقشبند دے حوالے سبحان اللہ تے گھوڑے نے اس پیڑی وچ رہنا سویرے انہاں اوتے بہنا تے سبحان اللہ یہ ازمائی گل ہے کہ تسی تصور کرو ابا حضور دا کلے بیٹھ کے تہاڈیاں بیماریاں انشاءاللہ تعالی نہ ہوئیاں تے میرے کول آ جاؤ اللہ سمجھے توفیق عطا فرمائے